بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں۔ یہ آیت مقدسہ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اسلام کا تمام نظام گویا ایک طرح سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ پوری ایک اساس ہے دین کی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان کے حوالے کیا جائے، اور یہاں لفظ بھی استعمال کیا گیا امانات، یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا، صرف امانت استعمال نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ امانت صرف وہ نہیں جسے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی مال دے دیا، کوئی پیسہ دے دیا، کوئی چیز دے دی امانت کے طور پر، اور ہم نے پھر اس کو ویسے ہی لٹا دیا۔ نہیں، بلکہ امانت جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ امانت دین اسلام کے اندر امانت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ حقوق اللہ بھی امانت ہیں اور حقوق العباد بھی امانت ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں۔ ان کو صحیح ادا کرنا اس امانت کو پورا کرنا ہے، اور ان کو اگر ہم صحیح ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان امانتوں میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، تو حقوق العباد بھی امانت ہیں۔ اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اسلام کا ہر حکم اور مسلمان کی ہر چیز اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والا جو قول ہے، جو بات ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، اور ہمارے عمل سے سرزد ہونے والا جو فعل ہے وہ بھی امانت ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ اس بیماری کا علاج کرانا اس امانت کا جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اور اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جو چیزیں اٹھائی جانے والی ہیں اس امت میں سے، جو چیزیں سب سے پہلے اٹھائی جائیں گی وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو فرمایا حیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ امانت ہے۔ سب سے پہلے ان دو چیزوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ حیا نام کی چیز ہمارے پاس کہیں ہے، ڈھونڈنے بھی سے آپ کو نہیں ملے گی کہ حیا آج ہمارے پاس ہو، جبکہ یہ حیا مسلمان کا زیور ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھنے والی ہے وہ حیا ہے، تو آج حیا نہیں ہے، بے حیائی ہے۔ اور دوسری سب سے چیز پہلے جو اٹھنے والی ہے وہ امانت ہے۔ آج ہمارے پاس امانت بھی نہیں ہے، خیانت ہی خیانت ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ جو ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے جو چیز، جو نعمت آپ کو دی ہے اس کو صحیح استعمال کرو، ہم نے اس کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے اس کو ذخیرہ کیا تاکہ لوگوں سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ذخیرہ اندوزی کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح بلیک مارکیٹنگ، یہ امانت میں خیانت ہے۔ نقلی دوائیں بنا کر بیچنا، لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، یہ کیا ہے؟ حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ملاوٹ کرنا، آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی خالص چیز نہیں ملے گی، نہ دودھ خالص ملے گا، نہ گھی خالص ملے گا، نہ چینی خالص ملے گی، نہ آٹا ملے گا۔ غرض یہ کہ جو چیزیں صبح شام ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی خالص نہیں ملتی ہمیں، ان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح ٹیکس چوری کر لینا، ہم پر ٹیکس عائد ہوتا ہے اور ہم ٹیکس ادا نہ کریں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسمگلنگ کرنا، کسٹم سے بچ جائیں، تو یہ خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے، اور یہ بھی اس آیت کے حکم میں شامل ہے۔ سودی کاروبار کرنا، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، ہم اگر وہی کاروبار کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت کرنا ہے۔ ہیروئن، چرس اور دیگر نشہ آور اشیاء کو بیچنا، مضر صحت اشیاء کو فروخت کرنا، یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں۔ ہر وہ چیز استعمال کرنا جس سے ہماری ذات کو نقصان ہوتا ہو، وہ اپنی ذات کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر ہم کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں، لوگ گٹکا استعمال کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، بھائی وہ ساری چیزیں آپ کو نقصان دے رہی ہیں، آپ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں صحت سے نوازا، ہم نے تمہیں جو ہے تندرستی سے نوازا، اور تم نے خود اپنی صحت کو بگاڑ دیا، اپنے آپ کو خراب کر دیا، تو اس پر کیا ہوگی؟ پوچھ ہوگی، پکڑ کی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کر دو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے اہل ہوں ان کے سپرد کیا جائے، یعنی جو جس عہدے کا حقدار ہے اسی کو وہ عہدہ ملنا چاہیے، جو حقدار نہیں ہے اس کو نہیں۔ پتہ چلا کہ جو حقدار ہے، جس کو ملنا چاہیے، جو میرٹ پر پورا اترتا ہے، آپ اس کو تو نہیں دے رہے، اور جس سے رشوت لے رہے ہیں وہ نااہل ہے اور اس کو عہدہ دے رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ رشوت لے کر کام کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ، مرتبہ، مقام دیا ہے، اس سے ناجائز مراعات لینا، یہ سب بھی خیانت میں شامل ہے۔ یعنی ہمارا حق نہیں بنتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا اختیار ہے تو ہم اپنے اختیار کو غلط جو استعمال کرتے ہیں اور ناجائز مراعات جو حاصل کرتے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ امانت میں خیانت ہیں، جس سے ہمارا دین منع کرتا ہے، روکتا ہے۔